السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ ہندوستان میں کورونا دور کے درمیان روزگار کا بحران اور اس دوران عام آدمی بھی مہنگائی کا شکار ہو چکا ہے۔ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں پہلے ہی مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ اب آج سے یعنی جیسے ہی نیا مہینہ شروع ہوا 1 جولائی سے بہت ساری دوسری چیزوں کی قیمتیں بڑھ گئی ہے، جس سے اخراجات میں اضافہ ہونے والا ہے۔ دودھ ہو یا بینک کا کوئی سروس چارج، جولائی میں سب کچھ مہنگا پڑ رہا ہے۔ لاک ڈاؤن کی وجہ سے ملک میں پہلے سے کئی لوگ بے روزگار ہو چکے ہیں اور جن کے پاس روزگار ہے ان کی تنخواہ میں کٹوتی ہو رہی ہے۔ اب عام آدمی کیا کرے گا؟ امول دودھ کی قیمتیں آج سے بڑھ گئی ہے۔ دہلی ہو یا مہاراشٹر، 1 جولائی سے اتر پردیش، گجرات، امول کے دودھ کی مصنوعات مہنگی ہو گئی ہے۔ امول نے دودھ کی قیمتوں میں 2 روپے فی لیٹر اضافہ کیا ہے۔ امول نے اپنے دودھ کی قیمتوں میں تقریباً 1.5 سال کے بعد اضافہ کیا ہے۔ ملک کے سب سے بڑے بینک یعنی اسٹیٹ بینک آف انڈیا نے اب رقم نکلوانے کے لیے چارجز میں اضافہ کر دیا ہے۔ اب صارف ایک مہینے میں صرف 4 بار رقم واپس لے سکے گا۔ اگر اس شاخ سے اس سے زیادہ رقم نکالی جائے تو 15 روپے اضافی چارج ادا کرنا پڑے گا۔ جموں کشمیر سے لے کر دہلی تک شمالی ہندوستان کی متعدد ریاستوں کو تپتی ہوئی گرمی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ دہلی میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت معمول سے 60 ڈگری بڑھ گیا ہے، لہٰذا محکمہ موسمیات نے اسے شدید گرمی سے تعبیر کیا ہے۔ پارا صفدرجنگ آبزرویٹری میں 43 ڈگری سینٹی گریڈ سے زیادہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ پارا کئی علاقوں میں 44-45 ڈگری کے قریب پہنچ گیا ہے۔ ماہرین موسمیات نے پہلے ہی کہا ہے کہ بڑھتے ہوئے درجہ حرارت کی وجہ سے دارالحکومت میں مانسون کے آغاز میں تاخیر ہو سکتی ہے۔ ہندوستان میں کورونا کی دوسری لہر شاید سست پڑ گئی ہے، لیکن یہ یاد رکھنا ہوگا کہ کورونا ابھی باقی ہے اور تیسری لہر کا خطرہ منڈلا رہا ہے۔ وہ لوگ جو سمجھ رہے ہیں کہ کورونا چلا گیا ہے وہ ایک بڑی غلطی کر رہے ہیں۔ یہ سب سے بڑا ثبوت ہے۔ پچھلے 3 دنوں میں ملک میں کورونا کے کیسز میں اضافہ دیکھا گیا ہے۔ وزارت صحت کی جانب سے جمعرات کی صبح جاری اپڈیٹ کے مطابق ہندوستان میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 48,878 افراد کورونا وائرس سے متاثر ہوئے اور 991 افراد ہلاک ہوئے ہیں، جبکہ چہارشنبے کو 45,951 اور منگل کو ملک میں کورونا وائرس کے 37,566 نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ اچانک ملک میں کورونا کے معاملات میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ اگر ایسی لاپرواہی جاری رہی تو یہ مہلک ثابت ہو سکتا ہے۔ اگرچہ خطرہ ہے لیکن اس کے باوجود لوگ اسے قبول کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ اتر پردیش کے سابق وزیر اعلیٰ اور سماجوادی پارٹی کے قومی صدر اکھلیش یادو کا آج یوم پیدائش ہے۔ وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے جمعرات کی صبح اکھلیش یادو کو فون کیا اور انہیں سالگرہ کی مبارکباد پیش کی۔ اس سے قبل اکھلیش یادو نے یوگی آدتیہ ناتھ کو فون کیا تھا اور ان کی سالگرہ پر انہیں مبارکباد پیش کی تھی۔ ہیپی برتھ ڈے اکھلیش یادو ہیش ٹیگ سوشل میڈیا پر ٹرینڈ کر رہا ہے۔ سماجوادی پارٹی کے کارکنان اپنے قائد کو ان کی سالگرہ پر مبارکباد دے رہے ہیں اور 2022 کے انتخابات میں اکھلیش کو دوبارہ اتر پردیش کا وزیر اعلیٰ بنانے کا عزم ظاہر کر رہے ہیں۔ بہت ساری جگہوں پر ایس پی کارکنوں نے اکھلیش کی سالگرہ کے موقع پر کیک بھی کاٹا ہے۔ سپریم کورٹ نے اپنے ایک اہم فیصلے میں کہا ہے کہ حکومت کورونا وائرس کی وجہ سے اپنی جان گنوانے والوں کے لواحقین کو ایکس گریشیا رقم دینے کی پابند ہے۔ تاہم عدالت نے ایکس گریشیا سے متعلق رقم طے کرنے کا فیصلہ حکومت پر چھوڑ دیا ہے۔ جسٹس اشوک بھوشن اور جسٹس ایم آر شاہ پر مشتمل ڈویژن بنچ نے کہا کہ قومی آفات انتظامیہ ایکٹ کے دفعہ 12 کے لزومات کے تحت اتھارٹی قومی آفات سے متاثرہ افراد کو کم سے کم امداد فراہم کرنے کی پابند ہے۔ عدالت نے کہا کہ ایکٹ کی دفعہ 12 کے تحت دی جانے والی کم سے کم امداد میں معاوضہ بھی شامل ہے۔ عدالت نے گورو بنسل اور کنسل کی درخواستوں پر فیصلہ سناتے ہوئے مرکزی حکومت کے اس موقف کو مسترد کر دیا کہ دفعہ 12 لازمی دفعات نہیں ہیں۔ عدالت نے دفعہ 12 کی ترجمانی کرتے ہوئے کہا کہ دفعہ 12 کی دفعات لازمی ہیں، تاہم عدالت نے حکومت کے لیے معاوضے کے طور پر کوئی رقم کو طے کرنے سے انکار کر دیا۔ درخواست گزاروں نے کورونا کے متاثرہ افراد کے لواحقین کو 4 لاکھ روپے معاوضہ ادا کرنے کی حکومت کو ہدایت دینے کی عدالت سے استدعا کی تھی۔ عدالت نے کہا کہ این ڈی ایم اے کا فریضہ ہے کہ وہ معاوضے کا تعین کرے۔ اسے 6 ہفتوں کا وقت دیا گیا ہے۔ چیف منسٹر ہریانہ منوہر لال کھٹر، جنہیں 3 مرکزی زرعی قوانین کے خلاف احتجاج کر رہے کسانوں سے مزاحمت کا سامنا ہے، انہوں نے آج کہا کہ سیاسی قائدین ان احتجاجوں کے درمیان صبر کا مظاہرہ کرتے آئے ہیں، لیکن اگر کوئی اپنی حد سے تجاوز کرے تو اس کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ چیف منسٹر کھٹر کی یہ دھمکی آج اتر پردیش دہلی سرحد غازی پور میں مخالف زرعی قوانین احتجاجیوں اور مقامی بی جے پی ورکرز کے درمیان پیش آئی جھڑپ کے بعد سامنے آئی ہے۔ چیف منسٹر نے کہا کہ لفظ کسان بڑا اچھا لفظ ہے اور ہر کوئی ان کی عزت کرتا ہے۔ چند ناخوشگوار واقعات کی وجہ سے یہ لفظ داغدار ہو رہا ہے۔ ڈائریکٹر جنرل آف سول ایویشن نے باضابطہ بین الاقوامی مسافر پروازوں پر پابندی میں 31 جولائی تک توسیع کر دی ہے۔ ڈی جی سی اے نے 26 جون کو جاری سرکولر میں جزوی نظر ثانی کرتے ہوئے اس کی مدت 31 جولائی 2021 کی رات 11:59 تک بڑھا دی ہے۔ اس سرکولر کے تحت ملک میں باضابطہ بین الاقوامی پروازوں کے آپریشن پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔
بالی ووڈ کے مشہور اداکار دلیپ کمار کو آج سانس لینے میں دقت کے بعد دوبارہ ہاسپٹل میں داخل کیا گیا ہے۔ دلیپ کمار کو اس ماہ کے اوائل میں علاج کے لیے دواخانے میں شریک کیا گیا تھا۔ ایک بار پھر 98 سالہ فنکار کو ہندوجا ہاسپٹل سے رجوع کیا گیا ہے۔ انہیں آئی سی یو میں رکھا گیا ہے لیکن حالت مستحکم بتائی گئی ہے۔ اس دوران بالی ووڈ کے ایک اور معروف اداکار نصیر الدین شاہ کی طبیعت خراب ہونے کے سبب انہیں بھی ہندوجا ہاسپٹل میں داخل کرایا گیا ہے۔ نصیر الدین شاہ کو نیمونیا ہوا ہے جس کا علاج ابھی جاری ہے۔ حال ہی میں ان کے پھیپھڑوں میں تکلیف پر انہیں ہاسپٹل سے رجوع کیا گیا تھا۔ مسلم ریزرویشن کو لاگو اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم بل کو منظور کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے آج ممبئی میں مراٹھی پترکار سنگھ میں ایک پرہجوم پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ونچت بہوجن اگھاڑی کے قومی صدر ایڈوکیٹ پرکاش امبیڈکر، آل انڈیا جمعیت العلماء کے مرکزی صدر حضرت مولانا سید معین الدین اشرف اشرفی الجیلانی اور رضا اکیڈمی کے مرکزی سربراہ حضرت مولانا محمد سعید نوری صاحب نے تحریک چھیڑنے کا اور دونوں مطالبات کو منظور نہ کرنے پر مہاراشٹر اسمبلی کے گھیراؤ کا اعلان کیا ہے۔ پرکاش امبیڈکر نے کہا کہ بی جے پی نے فرقہ پرستی کو عام کیا ہے، ہندو اور مسلمانوں کے درمیان نفرت پیدا کرنے کی سازش کی ہے، جبکہ ہم اتحاد کو فروغ دینے میں سرگرم عمل ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہندو مسلمان فساد برپا کرنے کی سازش جاری ہے، مسلمانوں کو مشتعل کرنے اور نتیجتاً فساد برپا کرنے کے لیے قرآن اور توہین رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات رونما کیے جا رہے ہیں۔ ملک میں کئی بڑے اور غیر معمولی فسادات ہوئے ہیں، اس کے نتیجے میں آزادی کے بعد سے متعدد لوگ ہلاک ہوئے ہیں، لیکن عوام میں بیداری آئی ہے اور ہندو، عیسائی، بدھ، پارسی اور مسلمان مذہبی تنظیموں کے طریقہ کار کو سمجھ گئے ہیں۔ عوام کو خوب اندازہ ہو گیا ہے کہ اشتعال انگیز نعرے ان کے ہتھ کنڈے ہیں، منصوبہ بند فسادات کرانے اور ایک دوسرے پر حملہ کرانے کے لیے، لیکن جب یہ تدبیریں ناکام ہو گئی تو دوسرے طریقے استعمال کیے جا رہے ہیں، جیسے بم دھماکے اور موب لنچنگ وغیرہ وغیرہ۔ ملک میں مذہبی ہنگامہ آرائی کی صورتحال پیدا کرنے کے لیے پیغمبر اسلام، قرآن پاک اور مذہبی شخصیات کے خلاف توہین آمیز، گھنونی اور مکروہ زبان کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اس لیے ہم نے مہاراشٹر اسٹیٹ اسمبلی میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بل پیش کرنے کی تجویز پیش کی ہے۔ اتر پردیش واقع مظفر نگر میں گزشتہ دنوں مذہب تبدیلی کا معاملہ سامنے آیا تھا۔ حالانکہ اب الزام لگانے والی خاتون نے مجسٹریٹ کے سامنے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے کچھ ہندو تنظیموں کے دباؤ میں آ کر معاملہ درج کرایا تھا۔ 24 سالہ خاتون نے منگل کو 2 مسلم بھائیوں کے خلاف اپنے الزامات کو واپس لے لیے، جن پر آبروریزی اور دھوکہ دہی کا معاملہ درج کیا گیا تھا۔ خاتون کی شکایت پر ہی مذہب تبدیلی قانون کے تحت دفعات بھی لگائے گئے تھے۔ خاتون نے مجسٹریٹ کے سامنے سبھی الزامات سے انکار کر دیا۔ پولیس کے مطابق خاتون نے دعویٰ کیا کہ اس نے کچھ ہندو تنظیموں کے دباؤ کے بعد شکایت درج کروائی تھی۔ کینیڈا اور امریکہ میں موسم کی شدید ترین گرمی کی وجہ سے ایک طرف جہاں اموات میں اضافہ ہو رہا ہے، وہیں لوگوں کو گرمی سے بچانے کے لیے حکومتوں کی جانب سے مختلف اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ دنیا کے دوسرے ٹھنڈے ملک کینیڈا میں گرمی نے غضب ڈھایا ہے۔ گرمی کا 84 سال کا ریکارڈ ٹوٹ گیا ہے۔ درجہ حرارت پہلی بار 49 ڈگری سیلسیس تک پہنچ گیا ہے اور لو لگنے کی وجہ سے 234 افراد کی موت کی اطلاعات ہے۔ دوسری جانب امریکہ کے شمال مغربی علاقوں میں بھی گرمی کی لہر شدت اختیار کرتی جا رہی ہے۔ پورٹلینڈ اور یوگون، سیٹل اور واشنگٹن میں درجہ حرارت میں اضافہ ہو گیا ہے، جس کے بعد لوگوں کو گھروں میں رہنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ امریکہ میں متعین سعودی سفیر شہزادی ریما بنت بندر نے کہا کہ سعودی ویژن 2030 نے مملکت میں خواتین کو ترقی کے نئے مواقع مہیا کیے ہیں۔ سعودی خواتین کو چاہیے کہ وہ مختلف اقتصادی شعبوں میں اپنی مہارتوں کو نکھارنے کے لیے دستیاب مواقع اور پروگراموں سے فائدہ اٹھائیں۔ شہزادی ریما نے ان خیالات کا اظہار سعودی عرب میں سرمایہ کار خواتین کے لیے ترغیبات کے موضوع پر ورکشاپ سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ تلنگانہ میں تعلیمی سال 2021-22 کے تحت آن لائن کلاسز کے ذریعے کے جی تا پی جی طلباء کے لیے تعلیم کا آج سے آغاز ہو چکا ہے۔ حکومت نے کورونا وبا کی تیسری لہر کے امکانات کو دیکھتے ہوئے ماہرین کے مشورے پر فزیکل کلاسز کے آغاز کے فیصلے کو ملتوی کر دیا۔ حکومت کے احکامات کے مطابق تمام اسکولوں، جونیئر کالجز، ڈگری کالجز، ٹیکنیکل کالجز اور دیگر تمام تعلیمی اداروں میں 1 جولائی سے یعنی آج سے آن لائن کلاسز کا آغاز ہو چکا ہے۔ حکومت نے 50% ٹیچرز کی حاضری کو لازمی قرار دیا ہے۔ آن لائن کلاسز کے فیصلے پر طلباء اور سرپرستوں میں اطمینان کی لہر دوڑ گئی ہے، جبکہ اساتذہ کی تنظیمیں اور اسکولوں کی ایسوسی ایشن نے مخالفت کی تھی۔ حکومت کی جانب سے اسکولوں میں تعلیم آن لائن جاری رکھنے کی ہدایت کے باوجود پرانے شہر کے کئی اسکولوں میں باضابطہ تعلیم کا سلسلہ شروع کیا جا چکا ہے اور اساتذہ اور طلباء کو اسکولوں میں حاضری کے لیے مجبور کیا جانے لگا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ جو طلباء یا اساتذہ اسکول میں باضابطہ حاضر نہیں رہیں گے، ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ ریاستی حکومت نے اسکولوں کی فیس کے معاملے میں سال گزشتہ جاری کیے گئے سرکاری احکامات GO 46 کو جاریہ سال بھی جاری رکھنے کے احکامات دیے ہیں، لیکن اس کے باوجود بیشتر اسکولوں میں اس پر عمل آوری کے بجائے اولیاء طلباء اور سرپرستوں کو اسکول طلب کرتے ہوئے انہیں بالواسطہ طور پر انتباہ دیا جا رہا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ اگر وہ اپنے بچوں کے سلسلے تعلیم کو جاری رکھنا چاہتے ہیں تو وہ اسکول انتظامیہ کے قواعد کے اعتبار سے فیس ادا کریں یا اسکول سے اپنے بچوں کو نکال لیں۔ ریاستی حکومت کی جانب سے جاری کیے جانے والے احکامات کے سلسلے میں بتائے جانے پر کہا جا رہا ہے کہ حکومت کی جانب سے احکام جاری کیے جا رہے
ہیں، لیکن خانگی اسکول انتظامیہ کو درپیش مسائل کے حل کے سلسلے میں کوئی اقدامات نہیں کیے جا رہے ہیں۔ اس لیے اسکول انتظامیہ مجبور ہے اور اپنے طور پر 6 ماہی فیس کی وصولی کی کوشش کی جا رہی ہے۔ نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی یعنی NIA کی ایک ٹیم نے بہار کے دربھنگا ریلوے پارسل بم دھماکے کیس کی تحقیقات میں پیش رفت کرتے ہوئے پاکستانی دہشت گرد تنظیم لشکر طیبہ سے وابستہ 2 مبینہ ارکان کے مکان واقع ملے پلی حیدرآباد پر دھاوا کرتے ہوئے تلاشی لی۔ 2 دن قبل قومی تحقیقاتی ایجنسی نے دربھنگا پارسل دھماکے کیس کے سلسلے میں ایک مقدمہ درج کرتے ہوئے باضابطہ تحقیقات گورنمنٹ ریلوے پولیس دربھنگا سے حاصل کر لی تھی اور حیدرآباد پہنچ کر 2 ملزمین ناصر ملک اور عمران ملک کو گرفتار کر لیا تھا۔ ایجنسی نے تلنگانہ انٹیلیجنس اور حبیب نگر پولیس کی مدد سے چہارشنبے کی دوپہر تقریباً 2 گھنٹے تک ملے پلی کے بھرت پلے گراؤنڈ کے قریب واقع مکان میں تلاشی لی اور وہاں سے کئی اہم شواہد اکٹھا کیے۔ ریڈی میڈ گارمنٹس کا تاجر ناصر ملک چند سال قبل ملے پلی بھرت گراؤنڈ کے قریب مکان کرائے پر حاصل کیا اور پہلی منزل پر مقیم تھا، اور اس کا بھائی عمران ملک بھی چند ہفتے قبل اس کے ساتھ رہنے کے لیے اتر پردیش سے حیدرآباد پہنچا تھا۔ NIA کے موجب ابتدائی تحقیقات میں یہ پتہ لگا ہے کہ اس دھماکے کے پس پردہ پاکستان کی خفیہ انٹیلیجنس ایجنسی ISI ہے اور وہاں پر لشکر طیبہ کا اعلی کار اقبال خان ہے، جس نے دونوں بھائیوں کو دھماکہ کرنے کی ترغیب دی تھی۔ ریاستی وزیر صنعت و بلدی نظم و نسق KT راما راؤ نے کہا کہ ریاست میں بڑے پیمانے پر آبپاشی پروجیکٹس کی تعمیرات اور زرعی ترقی سے ملک میں دوسرا سبز انقلاب تلنگانہ سے شروع ہو رہا ہے۔ آج TSIIC کے آفس پر ریاست میں قائم کیے جانے والے اسپیشل فوڈ پروسیسنگ زونز کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ اس اجلاس میں وزراء نرنجن ریڈی جی کملاکر، چیف سیکرٹری سومیش کمار کے علاوہ صنعت، زراعت اور سول سپلائز محکمہ جات کے اعلیٰ عہدیداروں نے شرکت کی۔ KTR نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تلنگانہ حکومت کی جانب سے زرعی شعبے کو ترقی دینے کے لیے بڑے پیمانے پر آبپاشی پروجیکٹس تعمیر کیے جا رہے ہیں، جس سے زرعی پیداوار اور میں اضافہ ہو رہا ہے۔ خشک سالی سے متاثر رہنے والے ضلع محبوب نگر سے ریاست کے تمام اضلاع میں زرعی پیداوار میں زبردست اضافہ ہو گیا ہے، جس سے ملک میں دوسرے سبز انقلاب کے لیے تلنگانہ مرکز بن رہا ہے۔ تلنگانہ میں جاری مانسون کے آغاز کے پہلے ماہ میں توقع کے مطابق بارش ہوئی ہے۔ جون کے مہینے میں معمول کے مطابق 130 ملی میٹر بارش ہوتی ہے، لیکن جون کے مہینے میں 50% زائد بارش یعنی 154 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ سب سے زیادہ بارش عادل آباد ضلع میں 318 ملی میٹر اور سب سے کم وناپرتی ضلع میں 76 ملی میٹر بارش ریکارڈ ہوئی۔ وزیر زراعت نرنجن ریڈی نے ریاست میں بارش سے متعلق تفصیلات بتاتے ہوئے کہا کہ ریاست کے 33 اضلاع کے منجملہ 6 اضلاع منچریال، نرمل، کتاگوڑم، حیدرآباد، رنگا ریڈی اور وقار میں معمول کے مطابق بارش ریکارڈ ہوئی، جبکہ باقی 27 اضلاع میں معمول سے زیادہ بارش ہوئی ہے۔